کہ نہیں معلوم. تو یہاں یہ جو بات آئی ہے یہ بڑا خاص ورڈ ہے سمجھنے کے لیے کہ یکادو قریب ہے کہ آن دی پوائنٹ آف آلموسٹ the skies are on the point of bursting. کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی. کیا سائنٹیفک بات ہے. اور یہ سائنسدان نے مان لیا ہے کہ دیکھیے ایک گریوٹی ہے جو پورے گیلیکسیز کو کھینچ رہی ہے, ایک ویلوسٹی آف ایکسپینشن ہے جو پورے گیلیکسیز کو جو ہے دور پھینک رہی ہے. یہ دونوں میں بیلنس ہے. سورہ رحمان میں جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ دونوں میں بیلنس ہے. جس وقت گریوٹی بڑھ جائے گی کائنات پوری سمٹ کے ایک جگہ آ جائے گی. تو اشارہ تو قرآن میں یہی ہے کہ گریوٹی بڑھ جائے گی اور ساری کائنات ایک جگہ آ جائے گی. تو یہ انقریب ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں آلموسٹ کی جو بات آئی ہے یہ تفسیر انشاءاللہ پھر آگے آیتوں میں بھی کام آئے گی. یہ دیکھیے یہاں ایک بات یہ ہے کہ اب ہم کو ایک گیلیکسی کی روشنی تھوڑے دن پہلے پیپر میں آیا تھا کہ ایک ایسی گیلیکسی سے ملی جو 13 بلین مائلز دور تھی. یعنی وہ روشنی وہ گیلیکسی سے نکل کے 13 بلین ایئرز ہو گئے تھے, اب جا کے پہنچی. وہ اتنی دور ہے. وہ یہ ستارے چھوٹے چھوٹے اس واسطے دکھ رہے. 14 لاکھ کلومیٹرز کا ستارہ اتنا سر کا دکھ رہا آپ کو. لہٰذا وہ شاعر بول دیا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹارز ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر بول کے. اس کی سمجھ اتنی تھی. اور اقبال کی سمجھ یہ تھی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی. یہ اقبال کی سمجھ تھی. تو یہ مومن کی جو اڑان ہوتی ہے قرآن کے انٹرپریٹیشن میں, تو یہ آپ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی خبر ہم تک اب تک نہیں پہنچی. وہ خبر پہنچنے تک ہم نہیں رہیں گے یہاں. بھئی ہم یہاں شدید بیمار ہیں, آپ کے دوست کو معلوم ہوا, وہ خط لکھے کہ بڑا افسوس ہوا بھئی میرے فلانے دوست ڈاکٹر ہیں ان کے پاس آپ جائیے, ان کا خط وہاں پوسٹ کریں یا ہمارا انتقال ہوگا. اب ہمارے انتقال کے بعد وہ خط پہنچا کہ بھئی فلانے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں ان کے پاس جا کے علاج کریے. تو اس طریقے سے آپ قیامت کے سگنل کا انتظار کرتے رہیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی. دیکھیے کس طریقے سے کوآرڈینیشن ہے قرآن کی آیات کے الفاظ میں, آیتوں میں بھی نہیں بول رہا ہوں, الفاظ میں اور سائنٹیفک جو ریزننگ ہے, جو لاجک ہے, جو سائنٹیفک فیکٹس ہے, اس میں کیسا کوآرڈینیشن ہے. ظاہر ہے خالق کائنات انفارمیشن سائنسدانوں سے زیادہ کریکٹ انفارمیشن دیں گے, ان سے بہتر کون انفارمیشن دے سکتا ہے. اور پھر کہا ہے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض اعلیٰ ان اللہ هو الغفور الرحیم. اور ملائکہ جو ہے ظاہر ہے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں, اس کے ساتھ اس کی حمد کریں, اس کی تعریف کریں, اس کی پاکی بیان کریں. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ سبحہ کا مطلب جو ہے مصروف رہنے کا بھی آتا ہے کہ یعنی فرشتے مصروف ہوں ان کے اللہ تعالیٰ کی ہم شکر ادا کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں. اور جو زمین پر ہے ان کے گناہوں کی سزا سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے میں مصروف ہے. اب اس کے انٹرپریٹیشن مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی ایک جگہ سمجھ میں آیا کہ بھئی مومنین کی جو ہے ملائک معافی مانگیں گے. وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے بھی ایمان لائے, ہم بھی ایمان لائے, سیم کیٹیگری. اسی لیے جو ہے وہ جو ہمدردی ہے اس میں جو ہے ایمان مان. یہاں تو یہ بات آ رہی ہے کہ سارے زمین والوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں گے, سزا کی حفاظت, تکالیف کی حفاظت سے جو ہے دعا کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کا علم زیادہ ہوگا ان چیزوں کا, دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا حال ہو رہا ہے. اور اعلیٰ جان لو, خبردار ہو جاؤ, بی ابیر ان اللہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہے, گناہوں کی سزا سے حفاظت کرنے والا ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے, وہ ترس کھانے والا ہے. دیکھیں پورے اسماء الحسنی اگر آپ دیکھیں, ان کے لنکس, ان کے پیرز اگر دیکھیں تو بڑی معنی خیز پیرز ہیں. یعنی قریب اور مجیب دونوں ساتھ ہے. جواب دیتا ہے کیونکہ قریب ہے, آپ سے زیادہ قریب ہے. آپ دعا مانگنے سے پہلے اس کو معلوم رہتا ہے کہ آپ کیا مانگیں گے. ہم سے زیادہ وہ ہم سے قریب ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ غفور ہے, رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
دوسروں کو اپنا رکھوالا بنا لیے ہیں، گارڈین بنا لیے ہیں، نگران کار یا دوست بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حفیظ علیہم. حفیظ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رکھے ہوئے، مانیٹر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں حفیظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم حفیظ کے معنی ہمیشہ حفاظت کے معنی میں لیتے، اردو میں جیسا پروٹیکشن کے معنی میں، یعنی نماز کی حفاظت کرو، سورہ بقرہ میں بات آئی. تو نمازوں کو مانیٹر کرو، دیکھو وقت پہ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. نماز کی اور کیسا ہاؤ ول یو پروٹیکٹ نماز؟ نماز کی حفاظت اور مانیٹر کرنا پڑے گا. یہ معنی آپ کو آیت الکرسی میں نکل جاتے ہیں. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین پہ پھیلی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور یہ دونوں کی حفاظت کرنا اس کو نہیں تھکاتا. کس سے حفاظت کرنا ہے؟ کون سی طاقت ہے جس سے حفاظت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ واحد طاقت ہے جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑے رہ سکتی. تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو مانیٹر کرنا، ان کی نگران کاری کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان پہ نظر رکھنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں. نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ تو ہم کو ضرورت ہے نیند کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے انچارج نہیں ہیں، آپ ان کی وکالت مت کیجیے. دیکھیں بات صاف آ گئی. رسول کا کام کیا ہے؟ انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام خالی پہنچا دینے کا ہے، ہمارا کام ہے حساب لینا. آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، محبت جس سے آپ کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. میں جسے چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتا دے رہے ہیں کہ آپ وکیل نہیں ہیں ان پہ، آپ ان کے انچارج نہیں ہیں، ان کے لیے پلیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام خالی جو ہے بات کو پہنچا دینا ہے. کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کے اوپر ایک عربی قرآن نازل کیا. یہ بار بار آیا ہے. قرآن کی اوریجنل لینگویج فکس ہو گئی ہے، اوریجنل لینگویج فکس ہو گئی. بعض الہامی کتابیں ہیں جن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو گیا ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ اوریجنل زبان کیا تھی. یہاں فکس ہو گیا ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عربی جو ہے کرنٹ لینگویجز میں ہے. کئی عربی ممالک کی جو ہے آفیشیل لینگویج کا عربی ہے، اس کی گرامر سلامت ہے، اس کی ووکیبولری سلامت ہے. جس زبان کی گرامر اور ووکیبولری سلامت ہے اس کو سمجھنے میں کیا پرابلم ہے؟ جبھی تو اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی. یہ عربی قرآن نازل کیا کیوں؟ ام القری کو ڈرایا. مکہ معظمہ ام القری مرکز. دیکھیے ماں جو ہوتی ہے باقی کی اولاد کی مرکز ہوتی ہے، سینٹر. وہاں سے ماں سے جو ہے بچے نکلتے ہیں، بچے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. ام القری. اب ایک جیولوجیکل فیکٹ بھی تفسیر ابن کثیر میں غالباً میں پڑھا تھا کہ اس میں یہ بات آئی کہ زمین کا سوکنا شروع ہوا اس مقام سے جہاں مکہ معظمہ، جہاں کعبۃ اللہ ہے. زمین کا بننا، دیکھیے ایک زمین ایک ہاٹ بال آف فائر تھی، آگ کا گولا تھی. تو زمین کا بننا، اور اس سے میں بھی جیولوجسٹ ہوں، وہاں کی میں بھی یہ دیکھا کہ پورے والکینک وہ ہیں. اور یہ ریگستان عموماً اولڈسٹ راکس میں جو ہے وہ ریگستان بنتا ہے، ریتی بن جاتی ہے. تو پھر یہاں ایک بات سمجھنا کہ یہ قرآن کائے کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ یہ جو مرکز ہے، یعنی بستیوں کا جو مرکز ہے اس کو، اور من حولہا، اور اس کے اطراف والے لوگوں کو جو ہے آپ چوکن نہ کریں. اب اطراف والے لوگ، کوئی محترمہ کا کوئی آرٹیکل آیا تھا کسی پیپر میں، تو فرسٹ ٹائم میں پڑھا تھا کہ کعبہ شریف کو اگر آپ سینٹر بنا کے سرکلز اتارتے گئے ورلڈ میپ کے اوپر، تو پورے بر اعظم جتنے ہیں کانٹیننٹس، وہ آپ یعنی کانسنٹرک سرکلز، پیرلل سرکلز پہ آ جاتے ہیں. یعنی بالکل سینٹر آف دی ارتھ ہے. اگر ارتھ کو آپ فلیٹ کر دیں میپ پہ اور ایسے سرکلز اتاریں تو ہر جگہ جانا ایکوی ڈسٹنٹ ہے. ادھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ آئیں گے، ادھر نارتھ امریکہ آئیں گا، ادھر کچھ آئی لینڈز آ جائیں گے، ادھر کچھ آئی لینڈز آ جائیں گے، اس طریقے سے. تو اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ نازل اس لیے کیے ہیں کہ آپ ام القری سینٹر جو ہے مرکز کو بھی چوکن نہ کریں، اور ان کے اطراف والے یعنی سارے دنیا والوں کو بھی چوکن نہ کریں.
کیا چوکنا کریں کہ تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، کہ جمع ہونے کے دن کے بارے میں آپ جو ہے ان کو چوکنا کریں کہ یہ دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ابھی جو بات آ گئی کہ اینی مومنٹ کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے، یہ جمع ہونے کے دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ جمع ہونا کائے کے لیے ہے؟ انجوائے کرنے کے واسطے، کرکٹ میچ دیکھنے کے واسطے۔ جمع ہونا ہے حساب دینے کے لیے۔ یہ جو جمع ہونا ہے یہ اس سے ڈرائیے کہ دیکھو اب تو چھٹے پھر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو دل میں آیا کر لے رہے ہیں، ایسا ایٹیٹیوڈ کچھ بنا ہوا ہے۔ لیکن جن کے ذہن میں جن پہ ان آیات کا اثر ہوتا ہے کہ اس دن سے چوکن نہ رہو جبکہ تم کو حساب دینا پڑے گا۔ اتنا دیا تھا کیا ہوا؟ بیچارہ ایک رکشہ والا ہے، سیٹ پہ سوتا، کیا حساب دیں گا؟ بولیں گا صاحب ایک رکشہ تھا، کماتا تھا، اسی پہ سوتا تھا۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے سے زیادہ جو ہے گہری نیند سوتا تھا میں سیٹ پہ جو ہے سر رکھ کے، کیا حساب دوں گا میں؟ میرے پاس کیا ہے؟ جیسا ایک واقعے میں بات آتی ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک تلوار آئی تھی خالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ پہ کچھ تھوڑا سا بار محسوس ہو رہا ہے چہرے پر، تو آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنے جن کو جو مال غنیمت ملا ہے وہ آ کے مسجد نبوی میں کھڑے رہ کے حساب دیں۔ عربستان کی دھوپ، گرمی، نیچے گرم ریتی، اب لوگ آتے تھے بتاتے تھے یہ ملا یہ ملا ملا، ایک صحابی بتاتے بتاتے کیا ملا گرمی سے بے ہوش ہو کے گر گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ مجھے تلوار ملی، جا کے بیٹھ گئے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ تو یہاں کا حساب ہے، قیامت میں کیا ہوگا جو تم کو دیا ہے، کیا کیا نہیں دیا ہے۔ آنکھ دی ہے، کان دی ہے، ناک دی ہے، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، کھاتے پیتے ہیں، ہاں علم دیا ہے، خاندان دیا ہے، دولت دیا ہے، ہاں حفاظت دیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کیا آپ شام تک گنتے بیٹھیے، آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات نہیں گن سکیں گے؟ تو یہ جو ہے اس دن حساب کے دن سے جو ہے چوکنا کرانا ہے۔ اور پھر یہاں بتا دیا کہ فریقٌ فی الجنتی و فریقٌ فی السعیر، اور اس میں سے ایک فرقہ جنت کا ہوگا اور ایک فرقہ جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا ہوگا۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت میں دو ہی فرقے ہوں گے۔ تو سورہ اعراف میں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا، وہ لوگ ایسے ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، مگر فرقے دو ہی رہیں گے اس میں، یا تو جنتی رہیں گے یا دوزخی رہیں گے۔ اب ہم لوگوں میں سے وہی ہے معاملہ، نہیں معلوم، یہاں بیٹھے ہیں نہیں معلوم کتنے جنتی ہیں کتنے دوزخی ہیں، کیونکہ دلوں کی کیفیت پہ جو ہے فیصلے ہونے والے ہیں، نیتوں پہ فیصلے